joy, searching for treasure with my long-lost son. My dream for each of you is that you find the... These waters... That's what you get for being luminous, jerks. Homer, look! The treasure of Piso Mojado! No! What do I do? کوئی دولت کی تلاش میں ڈوب گیا تو کوئی دولت دیکھ کر ڈوب گیا۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر ٹائٹن نام کی ایک سمرین کا شور مچا ہوا ہے، جو کہ 16 جون کو کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور بیریکیانوس کے اندر ٹائٹینک شپ کا ملبہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو کہ 15 اپریل 1912 کے اندر ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر کی 4 کلومیٹر گہرائی کے اندر ڈوب گیا تھا اور آج تک وہیں پر موجود ہے۔ 2 دن بعد یعنی 18 جون کو یہ سمرین اس کے ملبے تک پہنچ جاتی ہے اور عام طور پر سمندر کی گہرائی 4 کلومیٹر تک ہی ہوتی ہے، ورنہ میرینا ٹرنچ جو کہ پیسیفک اوشن کے اندر موجود ہے اور یہ اب تک سمندر کی سب سے گہری اور سب سے پر اسرار جگہ ہے، جس کی گہرائی ہے تقریباً 11 کلومیٹر۔ یہ ٹائٹن سمرین اس سے پہلے 2 مرتبہ کامیابی سے ٹائٹینک کا سمندری سفر مکمل کر چکی ہے اور اس بار اس کے اندر 5 لوگ سوار تھے، جن میں سے 2 تو تھے برٹش نیشنل پاکستانی اینگرو گروپ کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے جو کہ 19 سال کے تھے شہزادہ سلمان، برطانوی بزنس مین ہمیش ہارڈن، فرینچ ایکسپلورر پال ہینری اور خود اس سمرین کو بنانے والی کمپنی اوشن گیٹ کے بانی اور چیئرمین اسٹاکن رش بھی اس میں شامل تھے۔ یہ ایک منی وین کے سائز کی برابر سمرین تھی، جس کی لمبائی 20 فٹ اور اس کے اندر 96 یعنی 96 آور آکسیجن کیپیسٹی موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک پورٹ ہول ونڈو موجود تھی جس سے سامنے موجود لائٹ سے دیکھنا ممکن تھا، اور ٹائٹن کو سمندر میں اترنے سے پہلے پیچ لگا کر باہر سے سیل کر دیا گیا تھا۔ صرف باہر کے موجود لوگ ہی اسے کھول سکتے تھے۔ اسے ایک ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جا رہا تھا اور ٹائٹن کے قریب پہنچ کر صرف 1 ہی گھنٹے کے اندر اس سمرین کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے آخری سگنل اسی جگہ سے ملے تھے اور اب تک اس کے ملبے کے علاوہ لوگوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یو ایس کوسٹ گارڈ نے کافی تلاش کے بعد آخرکار ان تمام لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹائٹن کا کچھ ملبہ بھی سمندر سے کھوج لیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ سمندری تہہ کے اندر سمندری پریشر کی وجہ سے یہ سمرین ٹوٹ کر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سمندری تہہ کے اندر سمندری پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک جوان ہاتھی کو ایک انسان پر کھڑا کر دیں، یعنی بنا کسی پروٹیکشن کے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس سمرین میں آکسیجن کے مقدار ختم ہونے کے بعد لوگ کیونکہ آہستہ آہستہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ اس گیس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہونے لگے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سمرین کسی سالڈ چیز سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور اس کا ملبہ اوپر آ گیا۔ یہ کیونکہ امریکہ کینیڈا بارڈر کے پاس کا واقعہ ہے، لہذا یو ایس اور کینیڈا کے میرین گارڈ نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی اور باقی ملکوں سے بھی مدد مانگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بیکار کی محنت تھی، کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمرین کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ معجزے سے کام نہیں تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ان لوگوں کو چاہ کر بھی کیوں نہیں بچایا جا سکا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سمندر کی 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد کوئی بھی شخص چاہ کر بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سورج کی روشنی سمندر میں 1000 میٹر سے نیچے نہیں جاتی، لہذا 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سمندر کے اس حصے میں بالکل اندھا ہے۔ اب سورج کی روشنی ہیٹ بھی رکھتی ہے، لہذا یہاں پر خون جما دینے والی ٹھنڈ بھی شروع ہو جاتی ہے، تو کسی غوطہ خور کا یہاں پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر کسی مشن کو بھیجا جائے تو یہ ایسا ہے جیسا سمندر کے اندر کسی سوئی کو تلاش کرنا۔
کیونکہ یہ ایریا پورے 700 کلومیٹر کا ہے جو اس سمرین کا روٹ تھا۔ سمندر میں سمرین کی روشنی بھی مشکل سے کچھ ہی میٹر دور تک جا سکتی ہے اور چاہ کر بھی کوئی بھی سمرین خود سے راستہ نہیں تلاش کر سکتی بنا کسی سگنل کے۔ بالکل اسی طرح سے ٹائٹن بھی اپنا راستہ بھول گئی ہوگی، ایک ایسی بھول بھلیا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ٹائٹن میں کوئی جی پی ایس بھی موجود نہیں تھا کیونکہ سمندر میں اس قدر گہرائی کے اندر کوئی بھی سگنلز کام نہیں کرتے، لہذا اس لوکیشن کو ڈھونڈنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور دوسرا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ سمرین کو چھوڑ کر باہر نکل کر کسی طرح سے آنے کی کوشش کرتے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سمرین کو باہر سے بند کر کے پیچوں کی مدد سے سیل کیا گیا تھا، اندر سے کوئی بھی شخص باہر نہیں آ سکتا تھا اور ٹائم ٹو ٹائم یہ سمرین پانی کی گہرائی کے اندر جاتی رہی ہوگی۔ اندر موجود لوگ چاہتے تو اس کا ملبہ کم کر کے سمرین کو اوپر لانے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ یہ سمرین باہر سے سیل تھی، باہر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ یو ایس میرین گارڈز کے پاس نہ کوئی جدید مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی تربیت کہ اسے مشکل ترین مشن کو کر سکیں۔ یہ لوگ بس انتظار ہی کر سکتے تھے کہ سمرین کے اندر موجود لوگ باہر آ کر کوئی سگنل دیں تو ہم انہیں بچانے کی کوشش کریں، پر ہم جان چکے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہونے والا تھا۔ ٹائٹینک کا ملبہ پچھلے 100 سالوں سے 4000 میٹر گہرائی کے اندر یوں ہی موجود ہے اور آہستہ آہستہ سمندر کے اندر گل کر ختم ہو رہا ہے۔ یہ کیونکہ سمندر کی تہہ کے اندر موجود ہے، لہذا کئی بار لوگ ملبے کے اندر پھنس کر یا پھر راستہ بھول کر پہلے بھی بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ سمندر کی تہہ کے اندر سمندری لہروں کا اتار چڑھاؤ جو کہ سویٹیبل نہیں ہے، اور یہ بالکل انسانوں کے لیے چاند پر جانے کے جیسا ہے جو کہ ہمارے رہنے کے لیے یا پھر ہمارے وزٹ کے لیے بالکل بھی سویٹیبل نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف دیکھیں کہ ایک طرف یونان جانے والی ایک کشتی کے اندر 300 لوگ ڈوب کر سمندر کے اندر مر جاتے ہیں جو کہ روزگار اور اچھے مستقبل کا خواب لے کر نکلے تھے، اپنے خاندان کے کفیل تھے، چاہے یہ غیر قانونی جا رہے تھے پھر تھے تو انسان ہی نہ۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہیں خود ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور یہ چاہتے تو بچا سکتے تھے مگر ان کے ڈوبنے کا انتظار کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ یہ پیسے والے اور طاقت والے نہ تھے۔ ان کا غریب ہونا ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ انسانیت کی بے حسی کی بڑی مثال اس سے پہلے سننے کو نہیں ملتی۔ ہم انسانوں نے صرف پیسوں کو ہی دنیا کی حقیقت بنا دیا ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو دنیا کی ہر سہولت، ہر آسائش صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، صرف آپ کی جان سب سے اہم ہے۔ لیکن اگر آپ غریب پیدا ہو گئے تو یہ آپ کا سب سے بڑا قصور ہے۔ آپ کی جان کی کوئی ویلیو نہیں، آپ چونٹیوں کی طرح ہیں، آپ کے کوئی حقوق نہیں۔ یونان کے لوگوں نے خود احتجاج کر کے اپنی حکومت سے جواب مانگا کہ کیوں ان بے قصور لوگوں کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اس حالت کے اندر کہ یہ 300 لوگ جہاز کے نچلے حصے کے اندر قیدیوں کی طرح موجود تھے، بھوکے پیاسے، لیکن ذرا بھی ان لوگوں کو ان پر ترس نہیں آیا۔ ایک شخص ٹائٹن کے اندر گھومنے کے لیے $2,50,000 یا 7.5 کروڑ پاکستانی روپے دے کر ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ پوری دنیا میں ان کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ کیا یہ دنیا کا انصاف ہے؟ پھر اللہ کی ذات کا انصاف تو ایسے ہی ہونا ہے کہ وہ اشاروں کی صورت میں انسانوں کو سمجھاتا ہے، اور جو مسلمان اس حادثے کے اندر مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے کہ سمندر کی گہرائی کے اندر ہر ایک پل انتظار کرنا بیٹھ کے کہ اگلے ہی لمحے کے اندر میں بس مرنے والا ہوں۔ یہ اپنے آپ میں سوچنا بھی کافی دردناک ہے۔ اس واقعہ کو لے کر انٹرنیٹ پر ایک مرتبہ پھر سے اسے سیمسون کارٹون کی پروڈکشن سے جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا عالمی حادثہ ہو تو یہ لوگ اسے جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر اسے ضرور سیمسون کارٹون کی ایپیسوڈ سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جھوٹ اور سینسیٹی پھیلا سکیں۔ سیمسون کارٹون کے 700 سے زیادہ ایپیسوڈ موجود ہیں۔ اگر کسی ایک ایپیسوڈ کے اندر کوئی ایسا ملتا جلتا واقعہ بتایا گیا ہو جو کہ اتفاقاً اگلے سال یا وہ 17 سال کے بعد ہونے والے کسی واقعے کے ساتھ تھوڑا سا میچ ہو جائے تو یہ لوگ اسے اٹھا کر موجودہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جس ایپیسوڈ کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 17 سال پہلے کا ہے۔
जिस के अंदर दो लोग टाइटैनिक शिप के पास मौजूद खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं और ये खजाना उनको मिल भी जाता है। ये दो सबमरीन होती हैं जिनमें से एक वापसी पर पत्थरों के दरमियान किसी जगह पर फंस जाती है और अचानक उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जो कि इनके टाइटैनिक के केस के अंदर हुआ। टाइटन एक टूरिस्ट सबमरीन थी, ना कि प्राइवेट, जैसा कि सैमसन के एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि दो लोग अपनी अपनी प्राइवेट सबमरीन के अंदर मौजूद थे और टाइटैनिक का खजाना ढूंढने के लिए गए थे, जबकि टाइटन समंदर के अंदर कोई खजाना ढूंढने के लिए नहीं गई थी, बल्कि ये पैसेंजर सबमरीन थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म था। आप खुद सोच कर बताएं कि क्या समंदर की इस कदर गहराई के अंदर, जहां पर कुछ भी इंसान देखने के काबिल नहीं था, वहां पर एक पैसेंजर सबमरीन खजाना ढूंढने के काबिल हो सकती है? ऐसे सबमरीन जिससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता मौजूद ना हो। असल में आज से 17 साल पहले इस एपिसोड को लिखते वक्त सोच ये थी कि इंसान समंदर की गहराई के अंदर जाकर इस तरह से खोज करने के एक दिन काबिल हो जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी वाकया सैमसन कार्टून के एपिसोड के एक दिन के बाद हो जाए, या फिर एक साल बाद, या फिर 17 साल के बाद, कुछ लोग इसे लाजमी सैमसन की प्रोडक्शन से जोड़कर सनसनी फैलाएंगे, क्योंकि इंसानों की ये फितरत है कि उसे सनसनी बहुत ज्यादा पसंद है। वो ऐसी चीजों को सुनना और देखना पसंद करता है और इसीलिए मीडिया और सोशल मीडिया जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि इस एपिसोड के अंदर जबरदस्ती दो चीजों को जोड़कर दिखाया गया है जिसकी कोई हकीकत नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।